فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مسلمان سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے علم سیکھنے کے لیے نکلیں. تو فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ایک جماعت ان میں سے نکلے، یعنی بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، وہ جا کر دین کی سمجھ حاصل کریں، ولینذروا قومہم، اور واپس آ کر اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو ڈرائیں. اذا رجعوا الیہم، جب واپس آ جائیں، لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ بھی دین سیکھ کر دین پر عمل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. تو یہاں سے ایک واضح طور پر بتا دیا گیا، ایک اصول بتا دیا کہ ساری امت تو عالم نہیں ہو سکتی، کہ سارے اگر علم دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں گے، کمائے گا کون؟ گھر کیسے چلے گا؟ یہ تو حرج ہے، اور حرج کو دور کیا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان میں سے چند لوگوں کا انتخاب کر لیا جائے اور وہ لوگ جائیں اور جا کے علم دین سیکھیں، پھر اپنی پوری قوم کو، اپنے پورے خاندان کو، پورے قبیلے والوں کو علم دین سکھائیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے زمانے میں ایسے ہی کیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف قبائل جو عرب کے تھے وہاں سے کچھ لوگ آیا کرتے تھے، علم دین سیکھتے، اپنے لوگوں کے احکامات سیکھتے، سوال کرتے، سرکار جواب عطا فرماتے، وہاں جا کے اپنی قوم کو بتایا کرتے تھے. اور یہی آسان ہے. لیکن یہاں پہ ایک اصول یاد رکھیے گا کہ محض اس بات پر اکتفا کر لینا کہ ہمارے خاندان میں ایک عالم ہے یا ایک عالمہ ہے، یا ہمارے پوری برادری کے اندر ایک عالم ہے، ایک عالمہ ہے، وہ کافی ہے، یہ بھی انتہا درجے کی کم عقلی ہے. کیونکہ جو عالم بنا اس کا اب ایک کام ہے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جو اس نے سیکھا وہ ہمیں سکھائے، اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی سہولت کے مطابق اس سے سیکھیں. محض اس پر اکتفا کر لینا، تکیہ کر لینا کہ وہ عالم بن گیا کافی ہے ہمارے لیے، ہماری شفاعت کروا دے گا، ایسا بھی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے. اب وہ کون سا علم سیکھنا فرض ہے؟ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان گرو کرتا ہے، جو دینی عبادات اور دینی احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے، وہ سارا علم اس کے لیے سیکھنا لازم ہوتا چلا جائے گا. اب چاہے تو باقاعدہ کسی عالم دین سے رابطہ کرے، باقاعدہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرے، سوال کرے، کسی کتاب کا مطالعہ کرے، کسی کورس میں ایڈمیشن لے، یا اپنے ہی قرب و جوار میں کسی عالم دین سے رابطہ کر کے اس سے سیکھنے کی کوشش کرے. لیکن باہر کے وہ سیکھنا ضرور ہوگا. جیسا کہ جیسے بچہ بالغ ہوا، پاکی ناپاکی کے سارے مسائل اس کے لیے سیکھنا لازم ہو گیا، نماز روزے کے سارے مسائل اس کے لیے سیکھنا لازم ہو گیا، ماں باپ، اساتذہ، بہن بھائیوں کے متعلق جو آداب ہیں وہ سارے اس کے لیے سیکھنا لازم ہو گیا. تھوڑا سا بڑا ہوا، کمانے لگا، تو اب کمانے میں نوکری کرتا ہے تو نوکری کے سارے مسائل سیکھنا لازم ہو گیا. کاروبار کرتا ہے تو اس کا کاروبار کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے اس قسم کو جاننا. اب اس قسم کو جاننے کے بعد اس کے سارے مسائل کو سیکھنا اور اسے شرعی تقاضوں کے مطابق چلانا، یہ اس کے اوپر فرض ہو گیا. ایسے نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اب نکاح کے سارے مسائل سیکھنا، بیوی کے کیا حقوق ہیں جو اس کی ذمہ داریاں بنیں گی، میرے ساس سسر کے کیا حقوق ہوں گے جو میری ذمہ داریاں بنیں گی، اولاد پیدا ہونے والی ہے تو اب اولاد کی کیا حقوق ہیں جو میری ذمہ داریاں بنیں گی، انہیں کس طرح ادب سکھانا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے سیکھنا لازم ہوگا. مال کمانا شروع کر دیا، مال کو جیسے ہی جمع کرنا شروع کر دیا، اب زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازم ہوگا، صدقہ فطر کے مسائل سیکھنا لازم ہوگا. اسی طریقے سے قربانی آ گئی، قربانی لازم ہو گئی ہے تو قربانی کے مسائل سیکھنا لازم ہوگا. اب مال زیادہ جمع ہو گیا ہے، اب اولاد میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو اب یہ تحفہ کس طرح تقسیم کرنا ہے یہ سیکھنا لازم ہوگا. کسی کا انتقال ہو گیا اور ذمہ داری آ گئی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، وہ ساری پراپرٹی مجھے تقسیم کرنی پڑے گی، اب وراثت کے سارے مسائل سیکھنا اس کے لیے لازم ہو گیا. تو شریعت کی روشنی میں وہ سارا مال تقسیم کریں. یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہوگا. یہ محض ایسا نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ کہ ہم سال میں ایک مرتبہ کسی مخصوص نشست میں حاضر ہو جائیں یا جمعہ کے بیان میں آ جائیں تو ہم نے بیان سن لیا، ایک مسئلے سن لیا تو ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا. گو کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن پراپر باقاعدہ اپنی ضرورت کا سارا علم سیکھنا انسان کے لیے لازم ہوگا. اتنا لازم ہوگا کہ نماز میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو فوراً سے میرا دماغ کلک کرے اور اس غلطی کا جواب مجھے آنا چاہیے کہ یہاں میرے لیے کیا حل ہوگا، سجدہ سہو کرنا ہوگا یا مجھے نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی. اب ہمیں اگر کنفیوژن ہے اس کا مطلب مسئلہ نہیں آتا، مسئلہ نہیں آتا تو یہ جہالت ہے، اور جہالت ہے تو اس کا مطلب ہم کسی کنفیوژن کا شکار ہیں اور ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. یہی حال روزے کا بھی ہے کہ روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اگر دماغ کلک کرتا ہے اور جواب سامنے آ جاتا ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا یا ٹوٹ گیا، اس کا مطلب علم ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اوپر علم سیکھنا فرض تھا اور میں نے نہیں سیکھا تو اب یہ جہالت ہے. اس مسئلے کے سلسلے میں میری کم علمی ہے اور مجھے سیکھنا چاہیے، ورنہ ظاہر سی بات ساری زندگی غلطی کروں گا. تو باہر کیا یہ سارے مسائل اس طرح سیکھنا لازم ہے. اسی لیے فرمایا
کہ جو علم کا سیکھنا ہے نا یہ عبادات سے افضل ہوتا ہے، ان نفلی عبادات سے افضل ہے علم کا سیکھنا. اسی لیے فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے افضل ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. اسی لیے کہا کہ عالم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضرورت کے مسائل بھی سیکھتا ہے، یا ہمارا کام بھی وہ کرتا ہے، اسی لیے اس کا ثواب وہ زیادہ ہو جاتا ہے.